کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کہ قرآن اور سنت کی انجنکشنز کے خلاف ہو. تو اس صورت میں یہ کہیں نہ کسی کو تو ایڈوائس دینی ہے نا کہ آپ کا جو قانون ہے وہ اسلام اور وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، یا اس کے اکارڈنگ ٹو اسلام وہ قرآن اور سنت ہے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایڈوائزری کاؤنسل ایک ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر چوز کیے جاتے ہیں تو وہاں پرابلم ہوتا ہے، چونکہ جو گورنمنٹ جو چوز کرتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا شخص اس کاؤنسل میں آ جائے جس کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہو. کیونکہ اگر کوئی ریکمنڈیشن اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل نے کر دی تو وہ یقیناً وہ لوگ اس کو سمجھیں گے وہ صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہو. تو اس وجہ سے حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں اسلامی ایڈوائزری کاؤنسل میں جو کہ حکومت کو پشیمانی نہ ہو ان سے. تو اس وجہ سے مصیبت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح آدمی نہیں ملتے، اور جب صحیح آدمی نہیں ملتے تو پھر وہ سب سے بہتر یہ طریقہ سمجھتے ہیں کہ اپوائنٹ ہی نہ کرو تو کچھ ہوگا نہیں. بات اس میں ہی ہے. دیکھیے آئینی ایشوز تو کوئی نہیں ہے، تو آئین میں لکھا ہوا ہے ایڈوائزری کاؤنسل اس بات سے بنائی گئی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ کام ایڈوائزری کاؤنسل کا یہ ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کی ڈائریکشنز انجنکشنز کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا جج کیا اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل ہوگی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف اس میں مسلک ہوتے ہیں، مختلف تھنکنگ ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس سے جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو پرابلمز ہوتے ہیں. تو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ میری نظر میں کہ اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی، اور اگر یہ کام جو ہے کہ کیا کوئی قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ اچھی طریقے سے فیصلہ کر سکتی ہے اور وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں، چونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو پشیمانی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ریڈنڈنٹ کیا ہوا ہے. دیکھیے یہ ریکمنڈیشن کر سکتی ہے، یہ اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ قانون بنائیں، وہ صرف ریکمینڈ کر سکتی ہے. جو ایشو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی اسلام اور قرآن اور سنت کے جو انجنکشنز ہیں ان کے خلاف قانون نہیں بننا چاہیے. تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ تو صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے. اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل صرف ریکمنڈیشن کر سکتی ہے. تو ایک قسم کا آپ دیکھیں ٹیکنیکلی تو اس ادارے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، نہ کوئی فائدہ لیتا ہے. یہ ہے کہ ایک ایڈوائز مل جاتی ہے، اس پہ لوگ عمل کریں یا نہ کریں کوئی ضروری نہیں بنتا. یہ تو ابھی ہم بات چیت کر چکے ہیں نا اس میں کہ اسینشلی ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے اور وہ سیکولر ہوتا ہے، ان کا مٹیریلسٹک اور سیکولر ہوتا ہے ان کا بینٹ آف مائنڈ. تو جب وہ مٹیریلسٹک اور سیکولر بینٹ آف مائنڈ کے لوگ جو حکمراں آپ کے ہیں ملک میں، اگر وہ جاتے ہیں اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل میں، اور اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل اسلام اور قرآن اور سنت کے مطابق کوئی ریکمنڈیشن کرتی ہے تو وہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے بہت جگہ پر. تو جب وہ بہت انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں ہی نہ ان کے پاس اور خود ہی کام کریں. تو یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے وہ ایک کی ریڈنڈنٹ آرگنائزیشن بن گئی ہے، جس کا فائدہ تو بہت تھا، بہت ہو سکتا تھا. ہم اپنے قوانین کو آپ دیکھیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں آپ کی جو پرنسپلز آف پالیسی ہے آئین میں جو ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر اس کو انفورس کرنے کے لیے اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل کے پاس جائیں تو کیا ریکمنڈیشنز آ سکتی ہیں اور آپ کی سوسائٹی ایک صحیح معنوں میں ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے. لیکن وہ نہیں کرتے لوگ، کیونکہ کوئی بنانا نہیں چاہتا ویلفیئر اسٹیٹ اس کو. تو اسینشلی بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل میں. یہ ایک سمجھ لیں ایک قسم کا اف آئی مے یوز دا ورڈ کہ ایک نیوسنس ہے ہماری سیکولر اور مٹیریلسٹک گورنمنٹ. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کا مزاج بالکل مختلف ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں، آپ جو ملتے ہیں سیاستدان ہر روز ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر آ رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے. ان کا تو کام یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں، اپنے لوگوں کو مضبوط کریں، اور ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، مٹیریلسٹک انٹرسٹ ہیں. تو اس میں اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل تو ان کے مقصد کے لیے نہیں ہے، جیسے میں نے کہا. تو اب اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو آئسولیٹ کر دو اور اپنا کام کرتے جاؤ.
اور نہ مصیبت ہوگی، ورنہ ان کو بنا دیں گے آپ، ہر روز ایڈوائس آئے گی، ہر روز ریکمنڈیشنز آئیں گے، ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا. یہ اسینشلی وجہ یہ ہے.